واذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا ہمارے پاس حکومت کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا حکومت کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری حکومت ہے اور ایک غیر اختیاری حکومت ہے۔ گھر کے اندر جو حکومت ہے وہ اپنی اختیاری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ گھر میں جو حکومت بیوی بچوں پہ دے رکھی ہے یہ اختیاری حکومت ہے، تم اس کو سنبھال لو۔ باہر کی غیر اختیاری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ ایک بزرگ سے عرض کیا، حضرت حج کو جی کرتا ہے۔ فرمایا تیرا حج کو ہی جی کرے، تہجد کو نہیں جی کرتا۔ تہجد تیرے اختیار میں ہے، حج غیر اختیاری ہے، اس کے واسطے پیسہ چاہیے، اور پیسہ بھی ہو تو ویزا پاسپورٹ چاہیے، یہ سب غیر اختیاری ہے۔ جو تمہارے اختیار میں ہے اس کو تم کر لو، بلک بلک کے دعا مانگ لو۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ اس کو تمہارے اختیار میں دے دے۔ حکومت کا مطلب سمجھو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حکومت و خلافت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا۔ حکومت کا مطلب بڑھیا بنگلہ بنانا نہیں ہے اور بڑھیا سواری لینا نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حکومت کا مطلب ہے اللہ پاک کے حکم کو نافذ کرنا۔ گھر میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو، اس کی کوشش کرو۔ یہ تو اختیار میں ہے۔ اور صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو سب سے پہلے بیوی پر محنت کی، وہی بنیاد، جڑ وہی ہے۔ اسے پارک میں گھمانے کے لیے نہیں لے گئے، نواب زادی تھی تو سب سے پہلے اس پر محنت کری، کیونکہ گھر میں بچوں پر اللہ کے حکم نافذ کرنے میں وہ معین مددگار ہوتی ہے۔ عورتیں ہی ذہن بناتی ہیں بچوں کے۔ اس پر محنت کی، اس کا ذہن دینی بنا لیا۔ پھر جب وہی دیندار ہے، اب تو تنہا ہے وہ۔ اب جب بچے پیدا ہوں گے، میاں بیوی دونوں مل کر بچوں کی ذہن سازی کریں۔ جب بچے بھی دینی ذہن کے بن جائیں گے، اب گھر میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ اور عمومی طور پر بچوں میں جو بگاڑ آتا ہے وہ ماں ہی کی صحبت سے آتا ہے۔ اس کا ذہن غلط ہے تو وہ غلط ذہن سازی کرتی ہے، شریعت کے خلاف کپڑے پہناتی ہے، شریعت کے خلاف بال بناتی ہے بچوں کے،
وہ اب نہیں بتاتی ہے کہ چپل کیسے پہنا جائے گا، کیسے نکالا جائے گا، اور کرتا کیسے پہنا جائے گا اور کیسے نکالا جائے گا۔ وہیں سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ جب اس کو سمجھا دیا جائے، اس کی ذہن سازی کر دی جائے، تو سارے بچے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے بن جائیں گے، بال میں بھی کھال میں بھی۔ جس چیز کا پتہ نہ اس کو معلوم کر لو۔ اسی طرح دیکھو مدرسے میں مدرسین رہتے ہیں، مدرسین کو چاہیے اگر کوئی بچہ گڑبڑ کرتا ہے، سن رہے بھائی؟ ارے بھائی سن رہے؟ تو بچہ استاد ذمہ دار ہے، استاد کی حکومت ہے بچوں پر۔ بچہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، غصہ آتا ہے، اپنے غصے کو مارے، اپنے نفس کو مارے، بچوں کو نہ مارے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو اپنے نفس پہ قبضہ نہیں کر سکتا وہ بچوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کرے، اور جو اس نے جرم کیا ہے مفتیان کرام سے رابطہ کرے، معلوم کرے اس بچے نے غلطی کی ہے، کیا سزا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا؟ بس اسی طرح پولیس مین کو، ان کو بھی یہ چاہیے اگر کوئی مجرم مل جائے تو مفتیان کرام سے رابطہ کرے، جو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، ہر مفتی سے نہیں، بڑھیا ڈاکٹر پکڑے، بڑھیا ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر، تجربہ کار ڈاکٹر۔ تو اسی طرح ماہر بڑے مفتی سے رابطہ کرے، دارالفتہ جہاں سے فتوے دیے جاتے ہیں، تو ان سے رابطہ کرے کہ ہاں ایک مجرم ہاتھ لگا ہے، شرعی کیا سزا ہے۔ وہ سب کچھ بتا دیں گے کہ یہاں ہندوستان میں تم کون سی سزا نافذ کر سکتے ہو۔ بس اللہ کا حکم۔ اب غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا، اپنا غصہ اتارنے کے تو نہیں ہونے کا۔ تم نے سنا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مسلم کو پکڑا، زمین پہ ڈال لیا، سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے، اور تلوار سے اس کی گردن الگ کرنی تھی، اس نے تھوک دیا، چھوڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ معلوم کیا یہ کیا کیا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے اس کو ذبح کر رہا تھا، اب مجھے غصہ آ گیا، میرے پر تھوک دیا، میرے نفس کے واسطے قتل کرنا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے نفس کے واسطے کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو مفتیان کرام سے رابطہ کریں کہ جس مجرم کی کیا سزا ہے۔ اب اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس سزا کو جاری کریں جس انداز میں مفتیان کرام بتائیں، انشاءاللہ اصلاح ہوگی، معاشرہ سدھرے گا اور ظلم سے بچ جاؤ گے۔ میں نے پڑھا تو نہیں، میں نے سنا ہے بزرگ کے ایک پولیس مین نے ڈنڈا مار دیا، بزرگ نے فرمایا اللہ تجھے داروغہ بنا دے۔ بڑا خوش ہوا، یار عجیب آدمی، میں نے مارا ڈنڈا، یہ دے رہا دعا۔ کچھ دنوں کے بعد داروغہ بن گیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا، کہا جی آپ کی دعا قبول ہو گئی، میں داروغہ بن گیا۔ اچھا اپنے تم داروغہ بن گیا، اپنے پولیس اپنے سپاہیوں سے کہو کہ وہ ایک مجھے سب سے بڑا بچھو لا کے دے، اور سارے سپاہی دوڑا دیے، وہ بڑا بچھو کوئی ملیں گے۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ، داروغہ بھی ساتھ، سپاہی بھی ساتھ، اس قبر کو کھودو۔ قبر جو کھودی تو اس میں جتنا بڑا ٹوکرا ہوتا نا، اتنا بڑا بچھو بیٹھا میت کے اوپر، جب ڈستا ہے تو اس میں آگ لگ جاتی۔ بزرگ صاحب نے کہا یہ ایک داروغہ کی قبر ہے۔ سننے بھائی، ظلم
جھوٹ، خیانت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں بنی بنائی حکومت کو ختم کر دیتی ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ ظالم کو ڈھیل ملتی ہے، ظالم کو ڈھیل ملتی ہے، جب وقت آتا ہے بس پھر ایک دم کام تمام ہوتا ہے۔ ڈھیل ملنے سے دھوکہ نہ کھائیں، کانٹا ڈالنے والا مچھلی کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ بنی بنائی حکومت ظالم کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ظلم وہ چیز ہے، یہ بہت گندی عادت ہے ظلم کرنا۔ مظلوم کی بددعا بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک۔ ابھی کرونا کے زمانے میں ہمارے تھانے میں ایک داروغہ آیا، بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ غیر مسلم بھی محسوس کر رہے تھے، حالانکہ ایسے حالات چل رہے تھے تعصب والے، لیکن وہ بھی محسوس کر رہے تھے بہت ظلم ہو رہا ہے۔ بس چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا کرونا میں۔ بہت ظلم کیا، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، کتنے لاکھ روپے اس کے خرچ ہوئے، جتنا اکٹھا کیا تو سب لگ گیا۔ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، بہت گندی عادت ہے یہ ظلم کرنا۔ روزی اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ کام عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ خیانت بڑی خطرناک چیز ہے، جب خیانت ہوتی ہے بس اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، چاہے مدرسے کے اندر ہو، چاہے مسجد کے اندر ہو، اور چاہے کہیں اور ہو۔ جب خیانتیں ہوتی ہیں، عمومی طور پر تم دیکھتے ہو شرکت والوں کا حال کیسا گڑبڑ ہو رہا ہے، عمومی طور پر الا ماشاءاللہ۔ جب خیانت ہوتی ہے تو یہی حال بنتے ہیں۔ پھر جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے، جس میں جھوٹ ہے بس اس میں سارے عیب ہیں۔ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور صدق اور عدل، دیانت داری، یہ جہاں ہوگی ترقی ہوگی۔ مسلم میں نہیں، غیر مسلم کے اندر بھی یہ اوصاف ہوں گے، اس کی بھی ترقی ہوگی دنیاوی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے غیر مسلم میں بھی یہ اوصاف ہوں گے، اس کی بھی دنیا ترقی پائے گی۔ اس میں عدل ہوگا، صدق ہوگا اور امانت داری ہوگی۔ یہ حسن اخلاق یہ دین کا ایک جز ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا دین کا ایک جز ہے، تو حسن اخلاق یہ دین کا ایک جز ہے۔ حسن اخلاق کا خلاصہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی سوچے اور غور کرے ہر قول فعل سے پہلے کہ میری اس حرکت سے کسی کو تنگی تو نہیں ہونے کی، کسی کے اوپر بار تو نہیں پڑنے کا، کسی کو پریشانی تو نہیں ہونے کی۔ بس چند دن اس کو سوچ لے، پھر ایسا مزاج بن جائے گا کہ یہ امور طبیعی بن جائیں گے۔ اور حسن اخلاق پیدا ہو جائیں اور بد اخلاقی نکل جائیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، بس جب ہر وقت اللہ کا ذکر ہوگا، ہر موقع پر مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوگا اور قرآن پاک کا پورا اہتمام ہوگا، نمازوں کا پورا اہتمام ہوگا، عقائد صحیح ہوں گے اور اللہ کا ذکر ہر وقت چلتا رہے، تو یہ ساری گندگیاں، سارے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے بدل جائیں گے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔
تو ایک طریقہ یہ ہے حسن اخلاق حاصل کرنے کا۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام سے معلوم کیا ہے تم نے اچھے اخلاق کہاں سیکھے ہیں؟ کہا بدوں سے۔ کہا جی بدوں سے کیسے سیکھ لیا؟ جو وہ بدی کرتے تھے میں کرتا نہیں تھا۔ یہ بات کس کی سمجھ میں آئے گی؟ اسی کی سمجھ میں آئے گی بھائی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہی تمیز کر پائے گا، تو وہ عبرت حاصل کرتا ہے، اس کے دل میں نورانیت آتی ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، توجہ کے ساتھ سنیں، جس طرح ہمارے پیٹ کی غذا کھانا ہے، دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ دل اپنے غذا پاتا ہے، یہ دل سکون پاتا ہے، اس دل میں نورانیت آنی شروع ہو جاتی ہے، اس دل میں صلاح اور قابلیت آنی شروع ہو جاتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو غلط بولنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے، پھر اس کو غلط سوچنے کی اس کے اندر تو نورانیت ہے، اس کے اندر تو اجالا ہے، اس میں اندھیرا نہیں ہے۔ اور بھائی جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور گناہ ہوتے ہیں تو تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے گناہوں سے یہ نورانیت ختم ہوتی ہے اور دل مسخ ہو جاتا ہے، اور زیادہ بولنے سے بھی نورانیت ختم ہوتی ہے، اور عقل جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا کوئلے پر ہوا دو تو منور ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی عقل جو ہے جس طرح اس کوئلے میں وہ آگ ہے اور ہوا ملنے پر اس کی سیاہی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور نورانیت آنی شروع دہکنے لگتا ہے، ایسے ہی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے تو یہ نورانیت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب گناہ شروع ہوتے ہیں اور لا یعنی باتیں شروع ہوتی ہیں تو بس پھر یہ نورانیت گھٹنی شروع ہوتی ہے، ظلمات آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو دل جاری ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب جاری، اور جب اس کا اہتمام ہو جاتا ہے یہ دل بادشاہ ہے، سارے اعضاء پر دل ہی کی حکومت ہے۔ دل جب کہتا ہے آنکھ سے، بس آنکھ دیکھتی ہے، دل ٹھیک ہے تو ٹھیک دیکھنے کا حکم کرتا ہے، اور دل غلط ہے تو غلط دیکھنے کا حکم کرتا ہے، اور آنکھ دل کے تابع ہے، پیر، ہاتھ، زبان، کان سب دل کے تابع ہیں۔ دل بادشاہ ہے، بادشاہ تو نظر نہیں آتا ہے نا، تو چھپا ہی رہتا ہے، ایسے ہی اندر بیٹھا ہوا دل جو ہے وہ بادشاہت کرتا ہے اور سارے اعضاء کو حکم کرتا ہے، بس دل جیسا ہوتا ہے ویسے اس میں سے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اب دل کی حفاظت، اسے اندازہ لگاؤ دل کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اب آدمی سوچتا نہیں سڑک پہ پہنچ کر کہ میں اپنے دل کا کتنا نقصان کر رہا ہوں غلط دیکھ کر، کتنی محنت سے تہجد پڑھی جی، کتنی محنت سے تلاوت کی اور نماز پڑھی، کتنے اچھے اچھے کام کر کے دل کو ٹھیک کیا، تھوڑا سا گناہ کر کے کتنا بھاری نقصان ہے اس کا احساس نہیں۔ اگر یہ سوچ لے تو پھر آدمی کوشش کرے گا، میں اپنا نقصان کیوں کروں، تھوڑا سا مزہ اور لمبی ہے سزا، خدا کی پناہ۔ دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، جب یہ سوچے گا اور غور کرے گا، فکر کرے گا تو پھر یہ نیکی کر نیکی کی حفاظت بھی کرے گا۔ نیکی کرنا آسان ہے اور اس کی حفاظت مشکل ہے۔
اس لیے غور کریں، فکر کریں، ہر کام کو سوچیں اور شریعت کے مطابق شریعت کے حکم کو نافذ کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات پہ، سب سے پہلے اپنی ذات پر، اپنی آنکھ پر حکومت، جی اپنے کان پہ حکومت، اور اپنی زبان پہ حکومت، اور اپنے پیروں پہ حکومت، جی اور جب اپنی منگنی ہونے لگے تب حکومت کرے، یعنی اللہ کا حکم نافذ کرے۔ جب شادی ہو تو اپنے پہ حکومت کرے، اللہ کے حکم کو نافذ کرے، رسم و رواج سے بچ جاوے۔ بس جب یہ محنت شروع ہو جائے گی اپنی ذات سے، پھر دوسروں پر حکم نافذ کرنا ان کو آسان ہو جائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے بھی تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔